نوافل کے بارے میں پڑھا تھا، رات کے نوافل اور اس کے بعد چاشت اشراق کے نوافل۔ تو ابابین کا بھی بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ نماز حاجت پڑھا تھا، اس کے بعد آج کی ہماری جو ہے وہ نماز ہے نماز استخارہ، نماز صلاۃ استخارہ، مشہور نماز ہے اور اکثر ہمارے خوش نصیب افراد استخارہ خود کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی سے حدیث پاک مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم استخارۃ اللہ، کہ بندے کی خوش بختی ہے کہ وہ استخارہ کرے، سعادت مندی ہے کہ وہ استخارہ کرے۔ مثلا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن، کوئی پلاٹ، کوئی رشتہ، کوئی شادی، کوئی جاب، کوئی بزنس، اینی تھنگ، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے تمام امور کے بارے میں جس طرح قرآن مجید سکھایا کرتے تھے۔ اہم سمجھا جاتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں استخارہ کو کہ حضور خود اس کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر یہ کلمات پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر، اور یہ آگے پوری لمبی دعا ہے۔ وتعالم ولا قالت وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری۔ تو یہ استخارہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، نماز کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ان میں بھی موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ نیٹ پہ گوگل کریں تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا۔ اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں بھی انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا۔ استخارہ خود کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہے خیر لی فی دینی، کہ یا اللہ یہ کام اگر تو جانتا ہے میرے لیے بہتر ہے دنیا آخرت اور دین کے اعتبار سے، دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، مثلا میں اپنے بچے کا یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں گھر خریدنا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام ہے تو آپ اس کے اندر یہ الفاظ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ استخارہ خود کرنا ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتے، اگر خود نہیں کر سکتے تو یہ استخارہ پھر کسی عالم دین سے، کسی اتھینٹک آدمی سے جو معتبر ہو، آپ کے نظروں میں جو معاشرے کے رواج میں نظر میں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم دین ہو، جس کو قرآن حدیث کا کچھ نہ کچھ علم ہو، اس سے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ استخارہ موسٹلی عوام نہیں کرتی، عوام کو تو طریقہ نہیں آتا، سیکھتے نہیں ہیں، سکھایا نہیں جاتا۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی آیتیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ یہ سیکھیں، علماء کو چاہیے کہ عوام کو سکھائیں، اور عوام کو بھی طلب ہونی چاہیے کہ علماء کے پاس جائیں، بیٹھ کر ان سے پوچھیں کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا استخارہ آدمی کی خوش بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں، ہر نیک معاملے میں اللہ سے استخارہ مین اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ خیر، استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ خیر طلب کرنا، خیر مانگنا، خیر چاہنا، بھلائی مانگنا، اللہ سے نیک چیز کا سوال کرنا، ٹھیک ہے، بہتری کا سوال کرنا۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے، جس طرح استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اسی طرح استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ بہرحال علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استخارہ کرو، تو جو علماء ہیں جو استخارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک، دعا یہی مانگنی ہے، لیکن اس کے اندر جو گرامیٹیکلی ورڈز ہیں، جو سیغے ہیں، کہ خود تو کریں تو اس میں تو ہے نا خیر لی فی دینی، یا اللہ میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے یہ چیز بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ اگر ایک شخص نے خود نہیں کیا اور وہ کسی عالم کے پاس گیا تو اب عالم کو خیر لی نہیں کہنا ہوگا بلکہ اس کے لیے کہنا ہوگا خیر لہو، یا اللہ اس کے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے تو کر ہی نہیں رہا بلکہ وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ تو جس طرح انگلش میں گرامر کے حساب سے
ہاں جی گرامر کے اعتبار سے آئی وی یو وغیرہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ان لفظوں کا خیال کرنا ہوگا، لیکن یہ خیال نہیں کیا جاتا، نہ علماء کی اس طرف توجہ ہے، نہ عوام کی اس طرف توجہ ہے، اور وہ اس دعا کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے، جبکہ وہ اپنے لیے استخارہ کر ہی بلکہ وہ تو کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، تو الفاظ بھی وہی دوسرے پر استعمال کریں گے، وہ الفاظ چینج کریں گے، وہ کہے گا خیر اللہ فی دینہ و معاشہ و عاقبۃ امرہ، یہ الفاظ، اور اگر وہ استخارہ کروانے والا مرد نہیں عورت ہے تو پھر الفاظ اور چینج کرے گا، وہ جو ہے وہ جینٹس لیڈیز کے جو الفاظ ہیں، مذکر مؤنث کے جو الفاظ ہیں ان کا وہ استعمال کرے گا، وہ کہے گا خیر اللہ فی دینہا و معاشہا و عاقبۃ امرہا، ہا کا لفظ استعمال کرے گا جو کہ لیڈیز کے لیے، مؤنث کے لیے، فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ علماء کے لیے، یہ چونکہ نیٹ پہ بیان چلتا ہے تو میں انشاءاللہ علماء کے گروپ میں یہ بات شیئر کروں گا، جو استخارہ کرتے ہیں، جو لوگ علماء وغیرہ سے، نیک لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں، ان کے لیے یہ نکتہ تھا کہ وہ یہ دعا جب پڑھیں کسی اور کے لیے استخارہ کریں تو پھر وہ الفاظ ان کو چینج کرنے ہوں گے، کیونکہ گرامر کے گرامیٹیکلی انداز سے وہ الفاظ وہ صحیح نہیں بنیں گے، پھر اس کے لیے وہ استخارہ صحیح نہیں آئے گا۔ بہرحال استخارہ کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سنن نسائی، ابن ماجہ حدیث کی ساری کتابوں میں استخارہ کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے طلب کرتا ہوں، تیرے فضل عظیم کا، تیرے کرم عظیم کا میں سوال کرتا ہوں، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، تو غیب جاننے والا ہے میں غیب جاننے والا نہیں ہوں، اے میرے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے دین دنیا آخرت اور کاروباری انداز سے یہ بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر یہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر کیا کر، مجھے وہاں سے دے جو کام میرے لیے بہتر ہے، مجھے وہاں سے عطا فرما، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس کام سے دور رکھ، اس کام کو مجھ سے دور رکھ۔ تو یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، استخارہ کرنا چاہیے بچوں کے رشتوں کے وقت، مکان کے وقت، اینی تھنگ، کوئی بھی کام ہے آپ کو، کوئی بھی پروجیکٹ ہے، کوئی بھی پلان ہے، آپ اس سے پہلے استخارہ لازمی کیا کریں، کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد پچھتاوا نہیں ہے۔ استخارے کا چیپٹر مکمل ہوا، نماز جمعہ کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اس پہ ویسے بیان 2-3-4 مرتبہ یہاں پہ ہو چکا، جمعے پہ بھی اور صبح کے لیکچرز میں بھی۔ چلیے ایک دو حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز جمعہ کے لیے آیا۔ ایک اور حدیث میں غسل کے الفاظ ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز جمعہ کے لیے آیا، خطاب سنا خاموش رہا، گفتگو نہ کی، اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے اور مزید 3 دن یعنی 10 دنوں کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ جمعوں کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ غسل کریں، مطلب وضو وغیرہ کریں، پھر آ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کسی سے یہ بات بھی نہ کریں، اتنی ایون کہ آپ کو یہ کہنے کا الاؤ نہیں ہے کہ یا تو چپ کر جائے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کنکریوں کو چھوا یا کسی کو خاموش کروانے کے لیے کہا کہ یا چپ کر بیٹھ تو اس نے بیکار کام کیا، یعنی اس نے اپنے ثواب کو ضائع کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام ترمذی اور امام بخاری اور دیگر احادیث محدثین نے نقل کیا کہ حضرت ابو ابس جمعے کے لیے جا رہے تھے، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم، جس کے پاؤں گردآلود ہوئے، جس کے پاؤں پر مٹی لگ گئی اللہ کی راہ میں آتے ہوئے، قدمہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی نماز جمعہ کے لیے آپ آئیں، محفل کے لیے، مجلس کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں پہ گرد و غبار لگا، ڈسٹنگ مٹی لگی، فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔
تو انسان کو جو ہے وہ نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اور میں جا کر اتنے دین سنوں گا، علماء کا خطاب سنوں گا، خاموش رہوں گا، نماز جمعہ ادا کروں گا، اور یہ جو ہے وہ ایک خوبصورت ایک گولڈن چانس، ایک بہترین موقع اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ سے. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جمعہ پہ بر وقت آئیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید احادیث آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی طہارت کے بارے میں تھوڑا سا مزید ہمیں بتا دیں. نمبر 1 استخارہ کی نیت، جی اور امری ہے جہاں پر وہاں پہ ہم نے صرف ذہن میں سوچنا ہے کہ فلاں کا، یا جس طرح نماز میں ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا کویسچن، ویلڈ پوائنٹ ہے، بہت زبردست. وہ ایک اور حدیث میں الفاظ آ رہے تھے آگے، میں نے وہ بیان نہیں کی، وقت چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے بڑا احساس ہے کہ پچھلے دنوں میں لیکچر بہت لمبے ہوتے گئے. میری کوشش تھی 8 سے 10 منٹ میں. وہ حدیثیں اور موجود ہیں جن میں یہ لکھا گیا کہ امری کی جگہ وہ بریکٹ انڈر بریکٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. جو ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آپ جب استخارہ کی عربی دعا پڑھیں نا تو اس کے اندر جو امری یعنی یہ میرا کام، امر میں نا کام، امری میرا یہ کام، میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے. تو امری کے بعد آپ وہ چیز ذکر کر دیں. اپنی جو مدر ٹنگ ہے، اپنی مادری زبان ہے، اردو، پنجابی، جو بھی ہے، آپ اس بول کر جی جی زبان میں بول کر وہ کہہ سکتے ہیں. وہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس جگہ پہ اپنے اس فلاں کام کا نام لے لے کہ یا اللہ یہ میرا، یعنی پیچھے عربی دعا پڑھ رہا ہے نا، تسلسل جاری ہے، پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. تو جب امری کے الفاظ پہ آئے گا تو وہاں انڈر بریکٹ حدیث کے الفاظ ہیں، مالک ہوگا کہ اس جگہ پر اپنے اس فلاں کام کا نام لے لے. یعنی جو کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کا نام لے لے کہ بھائی میں یہاں پلاٹ، بزنس، رشتہ، جاب یا جو بھی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اپنا وہ اس چیز کا نام. یہ 3 جگہ پہ امر کا لفظ آ رہا ہے دعا جی 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 تینوں جگہ پہ ایسے کرنا ہے یا صرف ایک جگہ پہ؟ نہ، پہلی جگہ جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرے لیے کام بہتر ہے. جب ایک بار کہہ دیا تو پھر ضرورت نہیں ہے آگے، کہہ دے تو حرج نہیں ہے. اس کے بعد کسی سے کلام بندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں یہ بھی ایک، یعنی کہ استخارہ چونکہ رات کو ہوتا ہے. ہوں تے ماڈرن دور ہے، ہاں جی ماڈرنائزیشن کی طرف ہم چلے گئے. اب تو پیسہ لیتے ہیں نا لوگ استخارہ کرنے پہ بھی. اب تو تسبیح پہ بیٹھ کے فوراً استخارہ کر لیتے ہیں. وہ حدیث میں تو نہیں ہے. تسبیحوں پہ استخارہ کرتے ہیں، یہاں بیٹھے کال کرتے ہیں، آپ جی میرا فلاں کام ہے، ٹھیک ہے جی آپ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے بھیجیں. یہ آپ نیٹ پہ بھی جائیں، آپ کو ابھی گھر میں مل جائے گا. وہ پہلے پیسے مانگتے ہیں، پھر استخارہ کرتے ہیں، اور وہ استخارہ ایسے تسبیح پہ کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے. ہمارے بزرگ مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ پیسہ نہیں لیتے، وہ پیسہ نہیں مانگتے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے. اور بعض اوقات بلکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا وہ بتاتے ہیں ویسا ہوتا ہے. لیکن استخارہ کیونکہ یہ ایک ظن ہے، ایک گمان ہے، ایک اتھینٹک بات، یقینی بات نہیں ہے. یہ تو جہاں پہ دل سیٹسفائیڈ ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، اس کو آپ اس کو آپ پختہ کہہ سکتے ہیں. وگرنہ جو کوئی اور آپ کے لیے کرے گا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بس آپ قطعی طور پہ، یقینی طور پہ اور 100% یہ ٹھیک ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے یا جیسا مجھے. تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ ظنی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جیسا آپ نے کویسچن کیا کہ استخارہ کرنے کے بعد بات کرنی چاہیے یا نہیں. تو استخارہ اصل میں ہے ہی یہی، بزرگوں نے آگے اس کو ڈیفائن کیا، مشائخ کرام نے، کہ استخارہ کریں، 2 نفل پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر چپ کر کے سو جائیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ باتیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ اچھی بات کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. مثلا ایک شخص مسجد میں استخارہ کر کے گھر چلا گیا، اس نے گھر جا کے بولنا بھی تو ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بچوں سے، فیملی سے ٹائم سپینڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باتیں نہیں کرے گا، بلکہ باتیں کر سکتا ہے جو شریعت کے مطابق یا جو مطلب عمدہ گفتگو ہے اخلاقی کوئی خواب اس کو نہیں آ رہا تو 7 دن کرے گا. 7 دن کرے گا، 7 دن کرے گا. پھر بھی اگر خواب میں وہ سبزی نظر آتی ہے، سبز کلر، گرین یا وائٹ کلر نظر آتا ہے، سفید نظر آتا ہے، یا پھر بلیک کلر، کالا نظر آتا ہے، یا سرخ نظر آتا ہے، اگر کالا اور سرخ نظر آئے تو وہ کام بہتر نہیں ہے، اس سے بچے. اگر سبز یا وائٹ، سفید یا جو ہے سیاہ، سبز اور سفید نظر آئے تو بہتر ہے، وہ کام کر لینا چاہیے. اگر کچھ نہیں نظر آتا ہے تو 7 دن کرتا رہے. پھر جہاں پہ آپ کے دل کی ڈائریکشن، جہاں پہ دل آپ کا سیٹسفیکیشن حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اس پہ پھر وہ آپ، یعنی اللہ تعالیٰ پھر آپ کے مائنڈ کو اس طرف کنورٹ کر دے گا کہ بچوں یا نہ بچوں، کروں یا نہ کروں، اس پہ آپ کا دل. اس دوران بندہ کوئی شیطان بھی خواب دیتا رہتا ہے. اب انسان کو تو نہیں پتا مجھے استخارہ ہوا یا شیطان نے خواب دیا ہے، پھر کیا سوچیں؟ انسان کے بس میں تھا اسٹرگل کرنا، آپ نے اسٹرگل کر دی ہے، اس کے بعد اپنا ڈوری اللہ پہ چھوڑ دیں بس.